أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ان کو عن قریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خدا تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے اور سچا وعدہ فرمایا ہے، اور خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کا کہنا درست ہوگا. نہ تمہاری تمناؤں سے کام چلتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے. جو شخص کوئی برا کام کرے گا وہ اس کے عوض میں سزا دیا جائے گا، اور اس شخص کو خدا کے سوا نہ کوئی یار ملے گا اور نہ مددگار ملے گا. اور جو شخص کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ مومن ہو، سو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا. تو پچھلی آیات میں شیطان کے پیروکاروں کا اور اس کی اتباع کرنے والے کا تذکرہ تھا، اور آخر میں ان کو تخویف اور وعید سنائی گئی تھی. تو قرآن کا یہ طرز ہے کہ جہاں ڈراوا سناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر بشارتیں بھی سناتا ہے. تو لہذا اب یہاں اس آیت میں ان کفار کے بمقابل مومنین مخلصین کا ذکر فرمایا ہے جو دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا جنہوں نے اللہ اور رسول کے احکامات کو دل سے مانا اور شریعت کے حکم کے مطابق اچھے اور نیک اعمال کیے تو وہ آخرت میں جنت کے باغات میں داخل کیے جائیں گے. تو یہ بشارت ہوگی. اور پھر یہ بھی فرمایا یہ کہ جنت عارضی نہیں ہے، خالدین فیہا ابدا، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد وہاں رہیں گے. اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ پکا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے. ٹھیک ہے، مقصد یہ بتلانا ہے کہ تم کو یہ معلوم ہو چکا تو تم کو چاہیے کہ اللہ کے وعدہ پر بھروسہ کر کے ایمان کے ساتھ عمل صالح کرو، نیک اعمال کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرو تاکہ اللہ کے دربار میں جاؤ تو اعمال کے تھیلے فل ہوں، جتنی ضرورت ہے اتنے اعمال موجود ہوں، نیک اعمال جو ہے وہاں کام آئیں گے. جی، اور نیک اعمال نہیں ہوں گے تو پھر خالی ہاتھ ہے، وہاں سکہ نیک اعمال کا ہی چلے گا. ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح. اس لیے قرآن پاک میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے. تو ان کے لیے بشارتیں ہیں، جیسے یہاں بھی ہے سندخلہم جنات. تو اس لیے یہ ضروری اصل سرمایہ آخرت کا یہی دو چیزیں، ایمان اور عمل صالح. تو فرمایا اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرو اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرو، اور شیطان کے جھوٹے وعدے جو ہیں ان پر بھروسہ نہیں کرنا، اس کے دھوکے میں نہیں آنا. پیچھے ہے نا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ تو جھوٹے وعدے دلاتا ہے. آگے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. یہ جو آیت ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور کچھ تابعین سے اس آیت کا ایک خاص شان نزول بھی بیان کیا گیا ہے.
وہ یہ ہے کہ ایک بار کچھ یہودی اور کچھ عیسائی اور چند مسلمان ایک جگہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. تو اکٹھے انسان بیٹھتا ہے تو باتیں مختلف ہوتی ہیں، ہر کوئی اپنی مزاج کی بات کرتا ہے. تو یہودی کہنے لگے کہ ہمارے نبی سب سے افضل تھے اور ہم انبیاء کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ. تو ان کا دعویٰ تھا بڑا، اس لیے صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے. عیسائی بولے جنت میں تو صرف ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. کیوں؟ وجہ انہوں نے یہ بیان کر دی کہ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں، تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو کر وہ سولی پر چڑھ چکے ہیں، جس سے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. عجیب جہلان عقیدہ ہے جی کہ سولی پر عیسیٰ علیہ السلام چڑھے اور کہتے ہیں ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے، لہذا ہم گناہوں سے پاک ہیں اور ہم پر کسی قسم کا عذاب نہ ہوگا. یہ عیسائیوں نے کہا. مسلمان کہنے لگے کہ ہمارے نبی اور پیشوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو خاتم النبیین ہیں اور سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، اس لیے ہم ہی جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں. اس پر یہ آیات نازل ہو گئیں جی کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ تمہارے نرے دعوے اور آرزوئیں یا اہل کتاب کے نرے دعوے آرزوئیں کافی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی صرف زبانی دعویٰ کرنے سے صداقت حقانیت ثابت نہیں ہو جاتی، بلکہ ایماندار وہ ہے جس کا دل صاف ہو اور عمل اس کا گواہ ہو اور خدائی دلیل اس کے ہاتھوں میں ہو. تو نرے دعوے کوئی وقت نہیں رکھتے، خواہ وہ علیہ السلام کے ہوں یا یہود و نصارہ کے. نجات کا مدار صرف زبانی دعووں پر نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کے رسول کی تابعداری پر ہے. تو برائی کرنے والے محض کسی نسبت کی وجہ سے ناممکن ہے کہ اس برائی کے خمیازہ سے چھوٹ جائیں. یعنی یہ تفاخر اور تعلق کسی کے لیے زیبا نہیں ہے اور محض خیالات اور تمناؤں اور دعووں سے کوئی کسی پر افضل نہیں ہوتا. تو مدار اعمال و اطاعت پر ہے، مدار اعمال و اطاعت پر ہے. کسی کا نبی اور کتاب کتنی ہی افضل اور اعلیٰ اور اشرف ہو، اگر وہ شخص عمل غلط کرے گا تو اس کی سزا ضرور پائے گا. من یعمل سوءا یجزا بہ. تو یہ آیت آ گئی، من یعمل سوءا، جو بھی برا کام کرے گا، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو، موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہو یا اس امت کا فرد ہو، بہرحال جو بھی برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. تو حدیث میں یہ روایت آئی ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی نا کہ من یعمل سوءا یجزا بہ، تو یہ سن کر کہ یعنی جو ہی کوئی برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا، تو صحابہ کرام تو بڑے متفکر ہوئے جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ہم سخت غم اور فکر اور رنج میں پڑ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس آیت نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، ذرا سی بھی برائی ہوگی تو اس کی جزا ملے گی. من یعمل سوءا یجزا بہ، یہ تو بڑی مشکل بات ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا تم فکر میں نہ پڑو، اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق نیک اعمال کرتے رہو، کیونکہ دنیا میں جو بھی کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ اور برائی کی جزا ہوتی ہے. بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس طرح تمہارے گناہ ختم ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تو وہ بھی گناہ کا کفارہ ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں کو دنیا میں جو بھی کوئی غم یا تکلیف یا بیماری یا کوئی فکر لاحق ہوتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ضروری نہیں کہ یہ جزا آخرت میں ساری ہو، بلکہ دنیا میں بہت سارے گناہوں کا کیا ہے کفارہ بھی ہوتا ہے. ویسے اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے رہتے ہیں، جیسے دوسری جگہ ہیں وَيَعْفُو عَنْ کثیر، بہت سارے گناہ جو ہے بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کرتے رہتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت دی ہے کہ محض داموں اور تمناؤں میں نہ لگیں بلکہ عمل کی فکر کریں، بلکہ کامیابی صرف اس سے نہیں کہ کامیابی صرف تم اس بات پر نہیں ہے کہ تم فلاں نبی یا فلاں کتاب کے نام لینے والے ہو، بلکہ اصل کامیابی اس میں ہے کہ اس کتاب اور نبی پر صحیح ایمان
اور اس کے مطابق اعمال صالحہ ہوں۔ تو آخر میں پھر نجات کا جو اصل کیا قانون ہے اور اصول ہے اس کو اس آیت میں آگے بیان فرما دیا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ جو بھی کوئی عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالانکہ وہ مومن ہے، تو پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ تو گویا اس میں اشارہ فرما دیا کہ اہل کتاب، یہود و نصارہ یا دوسرے غیر مسلم، اگر ان کے اعمال نیک بھی ہوں تو چونکہ ان کا ایمان صحیح نہیں، اس لیے آخرت میں وہ عمل مقبول نہیں۔ تو گویا شرط لگا دی درمیانے، وہ ہوا مؤمن، اور اہل اسلام کا چونکہ ایمان بھی صحیح ہے اور عمل بھی نیک ہے، اس لیے وہ کامیاب اور دوسروں سے افضل اور نجات و خروی کے مستحق ہیں۔ تو بہرحال شان نزول کا خیال کرتے ہوئے مسلمانوں اور یہود و نصارہ میں جو آپس میں بات چیت ہوئی تھی، اس پر فیصلہ فرما دیا گیا اور فریقین کو صحیح راہ ہدایت بتلا دی گئی، اور نجات اخروی اور جنت میں داخلے کا قانون بیان فرما دیا گیا کہ یہ ہے قانون کہ عمل صالح لیکن ایمان ضروری ہے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر، آپ کی شریعت کو مانے بغیر کیا ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب تک آپ کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ کو نبی نہیں مانیں گے، آپ کی اتباع نہیں کریں گے جی، اور اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو جب مومن نہیں ہے تو پھر عمل بیکار ہے۔ اس وجہ سے جو ایمان والا ہو اور نیک عمل کرے تب جنت ملے گی، تب نجات حاصل ہوگی جی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی بھی توفیق عطا فرماوے، اور ہمارے جو امراض، پریشانیاں، تکلیفیں ہمیں آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ کفارہ سیئات بنا دے، اور ہمیں گناہوں سے بھی بچائے رکھے، اور سارے گناہ اس دنیا میں ہمارے معاف فرما کر آخرت میں بالکل صاف، بالکل پاک لے کر جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔